اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام طلبہ و طالبات کو اس کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایجوکیشنل میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن ہے، اور اس میں ہم پہلا یونٹ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے یونٹ میں کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ یونٹ نمبر 1 میں پہلا ٹاپک جو ہے کنسیپٹس آف میجرمنٹ، ایویلویشن، اسسمنٹ، ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹنگ ہے۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ پرپزز، پرنسپلز اینڈ اسکوپ آف میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن ان ایجوکیشن ہے۔ تیسرا ٹاپک جو ہے ایویلویشن اینڈ ایویلویشن پروسیجر ہے۔ چوتھا ٹاپک جو ہے اسٹیپس اینڈ فیزز ان ایویلویشن ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک جائزہ طور پر ذرا دیکھتے ہیں کہ ایویلویشن کیا چیز ہے۔ ایویلویشن اصل میں تمام پروسیس کی ایز اے ہول جو جائزہ آپ لیتے ہیں اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں۔ اسسمنٹ کیا ہے؟ اسسمنٹ اس کی کوالٹیٹیو اندازہ جو آپ لگاتے ہیں، اس کا کوالٹیٹیو اس کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہو اس کو ہم اسسمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ڈسکرپشن ہوتی ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ گریڈ اے میں ہے، گریڈ بی میں ہے، اس طرح۔ اچھا، میجرمنٹ جو ہے وہ ایک کوانٹیٹیو ججمنٹ ہے، یعنی جو آپ اندازہ لگاتے ہو، تخمینہ لگاتے ہو، وہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے نمبرز یوز کرنے ہوتے ہیں، طلبہ کے نمبرز وغیرہ، جس طرح آپ کہتے ہیں 80% نمبر لیے ہیں، 40% لیے ہیں، 20% لیے ہیں، 10 نمبر لیے ہیں، 0 نمبر لیے ہیں۔ اچھا، ٹیسٹ جو ہے وہ ان تمام پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹول ہے۔ ٹول ہم کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے، اس طرح ہمارے پاس بچوں کے قابلیت کو ناپنے کے لیے جو آلہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ایویلویشن کی طرف آتے ہیں۔ ایویلویشن از اے کوالٹیٹیو میئر آف دا کرنٹ سچویشن۔ ایویلویشن کیا ہے؟ وہ موجودہ حالت کی ایک کوالٹیٹیو تخمینہ ہے۔ It calls for evidence of effectiveness, suitability and goodness of the program۔ اس میں ہمیں کیا، یعنی اس کی جو ایویڈنس ہوتی ہے، یعنی ہم کس طرح کہتے ہیں، کوالٹیٹیو رائے کیسے قائم کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو اس وقت پہ جو ثبوت ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس کے مؤثر ہونے کا، اس کے موضوع ہونے کا، اس کے اچھے ہونے کا کسی کے پروگرام کے، اس کی بنیاد پہ ہم رائے قائم کرتے ہیں۔ It is the estimation of the worth of thing, process or program in order to reach meaningful decision about that thing, process or program۔ یہ ہماری اسٹیمیشن ہوتی ہے، اور یہ کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ ہم اس میں اسسمنٹ بھی یوز کرتے ہیں ایویلویشن کے لیے، اور اس میں ہم میجرمنٹ، ان دونوں کا مجموعہ لے کے ہم اس سے ایویلویشن کر لیتے ہیں کسی چیز کو۔ اچھا، ایویلویشن a systematic process of determining what the actual outcomes are, but it also involves judgment of desirability of whatever outcomes are demonstrated۔ اچھا، اس میں ہمیں اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس آؤٹ کمز کیا ہیں، اس کے ریزلٹس کیا آئے ہوئے ہیں کسی پروگرام کا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کس چیز کو کہ ہماری خواہش کیا ہے کہ آؤٹ کم کیا ہو۔ یہ ٹریورس 1955 میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری بات آتی ہے، دوسری تعریف جو کی گئی ہے، دا پروسیس آف ڈیٹرمائننگ دا ڈیسیژن آف کنسرن، selecting appropriate information and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives۔ القائم کہتے ہیں 1970 میں، وہ کہتے ہیں جب ہم یہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہم ڈٹرمنیشن کرتے ہیں کس چیز کے لیے، ہم سلیکٹ کرنے کے لیے جو موضوع چیز ہے اس کے لیے ہم پہلے اس کی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے بعد ایک سمری ٹائپ رپورٹ بناتے ہیں۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کس چیزیں میں اگر آپ کے پاس چوائسز زیادہ ہو تو اس میں سے آپ اپنی مرضی کا لے لیتے ہو۔ کس کی بنیاد پہ؟ ایویلویشن کی بنیاد پہ۔ The process of defining, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives۔ دیکھیں، کسی چیز کو بیان کرنا، حاصل کرنا، اور وہ موضوع انفارمیشن، وہ موضوع معلومات جس کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہو، جب آپ کے پاس فیصلے کرنے کے لیے آپشن زیادہ ہوں۔ اس کی سادہ سی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو جب بھی آپ بازار جاتے ہو مثال کے طور پر، اور آپ کوئی چیز خریدتے ہو یا کوئی سبزی خریدتے ہو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہو؟ آپ چکر لگاتے ہو، دیکھتے ہو تازہ سبزی کہاں پہ ہے، اور ساتھ میں یہ کیا ہوگا، یہ آپ کی اسسمنٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ آپ اس کے ریٹس معلوم کرتے ہو، اس کے پاس کتنے میں کلو ہے، اس کے پاس کتنے میں کلو ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس میجرمنٹ آ رہا ہے،
ایک قسم سے آپ کو ڈیجٹس آ رہی ہیں نا، فگرز آ رہے ہیں کہ اس ریٹ میں ہے اس ریٹ میں ہے، تو ان دونوں کے مجموعے کو ملا کے آپ کیا بنا لیتے ہو؟ ایویلیویشن. پھر آپ فیصلہ کرتے ہو کہ ہاں بھائی کس بندے سے چیز خریدنی. یہ ایک ایگزامپل دی آپ کو میں نے سمپل، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. اسسمنٹ کیا ہے؟ پروسیس بائی وچ ایویڈنس آف اسٹوڈنٹس اچیومنٹ از obtained اینڈ ایویلویٹڈ. اس اسسمنٹ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کا تخمینہ یا جائزہ لگا لیتے ہیں. انفارمیشن از ٹو آبجیکٹیو. اٹ انکلوڈ ٹیسٹنگ, interpreting and placing information in context. It is the process of gathering and organizing the data for decision making, evaluation, method of measuring and evaluating the nature of learning, learner what he learned, how he learned. اس میں اس نے کیا سیکھا, کیسے سیکھا, اچھا سیکھا, برا سیکھا, یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اسسمنٹ میں. میئرمنٹ کیا ہے؟ اسائنمنٹ آف نمبرز, کوانٹٹی, یوزز ویرائٹی آف انسٹرومنٹ. ہم بہت ساری چیزیں ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں, ریٹنگ اسکیل استعمال کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اس کو فگر دیتے ہیں. اٹ از دا پروسیس آف obtaining numerical description of the degree of individual possesses. یعنی کوئی بچے نے کتنے زیادہ قابلیت ہے اس میں, اس نے کتنا سیکھا ہے, اس نے کتنے مارکس لیے ہیں, جو ہمارے ریزلٹس آتے ہیں, یہ اصل میں میئرمنٹ ہے کہ ایگزام میں جو ریزلٹ آ جاتا ہے, نمبر آتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ میئرمنٹ ہے. کوانٹیفائنگ آف ہاؤ مچ ڈز لرنر لرنڈ. اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوانٹٹی بناتے ہیں. کس چیز کی کوانٹٹی بناتے ہیں؟ بچے نے کتنا سیکھا اس کی کوانٹٹی آ جاتی ہے. ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ موسٹ کامنلی یہ یوز ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ میئرمنٹ کے لیے. کہاں پہ؟ ایجوکیشن میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ اس نے کتنا سیکھا ہے, کتنا نہیں سیکھا. It is also an instrument or systematic procedure for measuring sample of behavior by posing a set of questioning a uniform manner. In a uniform manner, designed to measure and quality, ability, skill or knowledge. There is right or wrong answer. اس میں صحیح غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم کوالٹی معلوم کرتے ہیں, کسی بندے کی ایبلٹی معلوم کرتے ہیں, کسی بندے کا ہنر معلوم کرتے ہیں, جو اسکل ہے اس کے پاس وہ معلوم کرتے ہیں, مہارت جسے ہم کہتے ہیں, نالج معلوم کرتے ہیں, کتنا سیکھا ہے. تو یہ عام طور پر جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کلاس روم میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ ایگزام جو ہے میٹرک کا ایگزام, یہ بھی ٹیسٹ کی قسم ہے, اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ, یہ ہم پڑھیں گے آنے والے وقتوں میں. ٹیسٹنگ کیا ہے؟ ٹیسٹنگ اصل میں وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جس طرح نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے NTS, تو وہ بھی ایک پروسیس سے لوگوں کو گزار کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, ایویلیویشن کیا ہے؟ اسسمنٹ اور میئرمنٹ کا مجموعہ ہے. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں ایویلیویشن اور میئرمنٹ میں تھوڑا سا تقابلہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. میئرمنٹ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایویلیویشن کا حصہ ہے. میئرمنٹ کیا ہے؟ ایویلیویشن کا حصہ ہے. میئرمنٹ از کوانٹیٹیو اور ایویلیویشن از کوالٹیٹیو. میئرمنٹ جو ہے وہ فگرز میں ہوگا اور ایویلیویشن جو ہے وہ ڈسکرپشن ہوگی, اچھا ہے برا ہے, اس طرح. اچھا, 2 نمبر ہے اٹ ریفرز اونلی ہاؤ مچ وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو پرپز پاسٹ اور فیوچر. اٹ اونلی کنسرن ٹو دا پریزنٹ. یہ موجودہ حالت میں بتاتا ہے کہ کتنا ہے. اور یہ دوسرے میں ایویلیویشن میں کیا ہے؟ ججمنٹ آف ویلیوز, ویلیو کا پتہ لگاتے ہیں. اٹ ریفرز ٹو ہاؤ گڈ, کتنا زیادہ اچھا ہے, ود ریفرنس ٹو پرپز پریزنٹ. اس میں پتہ چلتا ہے کس چیز کا؟ ججمنٹ آف ویلیوز. اٹ ریفرز ٹو شو ہاؤ گڈ ود ریفرنس ٹو کس چیز کے ریفرنس پہ؟ کہ اس کا مقصد کیا ہے موجودہ حالت میں, پچھلے حالت میں, آنے والے وقتوں میں. 3 نمبر پہ ہے میئرمنٹ از آبجیکٹیو. یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے, اس میں کسی بندے کی اپنی رائے شامل نہیں کی جا سکتی ایگزامینر کی. اٹ ڈزنٹ چینج ود چینج آف انڈیویجول. کوئی بھی بندہ وہ ٹیسٹ لے گا, میئرمنٹ کرے گا اور رزلٹ اس کا ایک ہی طرح آئے گا. یہ نہیں ہے ایک بندے نے ٹیسٹ کیا اس کا ایک قسم کا رزلٹ آئے گا, دوسرے نے ٹیسٹ کیا اس کے دوسرا قسم کا ٹیسٹ آئے گا. جبکہ ایویلیویشن جو ہے سبجیکٹیو ہے اور یہ پرسنل ہے, لوگ بدلتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی رائے بھی بدلتی جاتی ہے. 4 نمبر یہ پریسائز اور سائنٹیفک ہے میئرمنٹ, اور ایویلیویشن جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے. 5 نمبر جو ہے وہ ناٹ اے کنٹینیوس پروسیس, اٹ از اوکیشنل. یہ ٹیسٹ, یہ میئرمنٹ جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, مستقل نہیں کرتے ہم,
خاص وقتوں پہ کرتے ہیں، سیمائی امتحان ہو گیا، منتھلی ٹیسٹ ہو گیا، اینول ایگزام ہو گیا، اس طرح. اور یہ ایویلویشن جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اچھا، میئرمنٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایویلویشن. میئرمنٹ جو وہ خود مختار ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی جو بھی رزلٹ آئے، جبکہ کریکٹ ایویلویشن از ڈیپینڈنٹ اپان کریکٹ میئرمنٹ. اچھا، جو ایویلویشن ہے اس کا انحصار زیادہ تر کس چیز پہ ہے؟ وہ میئرمنٹ پہ ہے. 7 نمبر بات یہ ہے اسکوپ آف میئرمنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اسکوپ آف ایویلویشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. یعنی اسکوپ آف میئرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میئرمنٹ کو ہم لمیٹڈ کلاس روم کے اندر لے لیتے ہیں، اس قسم سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ ایویلویشن جو ہے وہ ان کمنگ جو فیوچر ہے اس کے بارے میں بھی صحیح طریقے سے رائے دے سکتا ہے. اچھا، اسکوپ آف میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن کیا ہے؟ اس کو ہم آرگنائزیشن میں داخلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم داخلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم میئرمنٹ ایویلویشن کرتے ہیں. اس میں ہم کلاسیفیکیشن اور کمپیریزن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کون سے بچے کس لیول کے ہیں، اے گریڈ کے ہیں، بہت اچھے ہیں، کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، درمیانے ہیں. اس کے لیے بھی ہم یہ میئرمنٹ ایویلویشن یوز کرتے ہیں. فار پریڈکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ بچوں کی صلاحیت کیا ہے، ان کا کارکردگی کیسی ہے. فار ڈائگنوزس بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ان کے مسئلے ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا کہاں کس چیز میں ان کی کمی، وہاں کہاں پہ کام کرنا ہے ہمیں. یعنی ان کی اسپیلنگ میں مسئلہ ہے، اس کی گرامر میں مسئلہ ہے، اس کے املا میں مسئلہ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں فار ڈائگنوسس پرپزز کے لیے جب ہم یوز کرتے ہیں اس طرح. فار ریسرچ، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن یوز کرتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ اور پرپزز بھی ہیں. ٹو پرووائڈ انفارمیشن فار، یعنی گریڈ آپ بناتے ہو، رپورٹ لکھتے ہو، پیرنٹس کو آپ بتاتے ہو یا بچوں کو پروموٹ کرتے ہو، اس کے لیے بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ ٹو ایویلویٹ دا افیکٹونیس آف اے سنگل ٹیچنگ میتھڈ. ایک طریقہ کار سے جو پڑھایا جاتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ آئے یہ مؤثر ہے کہ مؤثر نہیں ہے. ٹو موٹیویٹ دا اسٹوڈنٹس، بچوں کو آمادگی، یعنی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ کام کرتے ہیں. ٹو سلیکٹ دا اسٹوڈنٹس، وہ پہلے ہم نے ڈسکس کر لی کہ سلیکشن کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. To evaluate the entire educational institution and to show how several of its aspects could be improved. دیکھیں یہاں پہ ایویلویشن ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے ادارے کا ایویلویشن لگاتے ہیں، جسے ہم معائنہ کہتے ہیں، سالانہ معائنہ. تو اس میں ہم کیا معلوم کرتے ہیں؟ ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مزید کام کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ مزید بہتری آ سکتی ہے. 6 نمبر پہ ہے ٹو کلیکٹ انفارمیشن فار افیکٹو ایجوکیشنل ووکیشنل کاؤنسلنگ. اب یہ میئرمنٹ ایویلویشن جو ہماری انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، یہ وہی چیز ہے، یعنی وہ جو ہے وہ اس کی قسم ہے. تو اس کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ کون سا بندہ کس فیلڈ میں جانے کے قابل ہے. اچھا، پرنسپل آف میئرمنٹ کیا ہے؟ اب اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سیمپلنگ ٹیکنیک ہے. تو اس میں کیا اپروپریٹ سیمپلنگ پروسیجر مسٹ بی اڈاپٹیڈ. وہ موضوع ہو، مناسب ہو، جس چیز کا آپ نے معلومات کرنا ہے تو وہاں سے لیا جائے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر پرائمری لیول کے بچوں کا معلومات کرنا ہے تو صرف پرائمری لیول کے بچوں سے آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، یعنی کہ 9-10 سے آپ ٹیسٹ لیں. سیکنڈ ہے ایویلویشن اٹ سیلف مسٹ بی ویل آرگنائزڈ. یہ بہت بہتر ہونا چاہیے. اس میں ٹریٹمنٹ، اور ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ ٹرانسلیشنل میتھڈ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ 2 گروپ بناتے ہو، ایک کو عام طریقے سے پڑھاتے ہو، ایک کو ٹرانسلیشن GTM گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے پڑھاتے ہو. تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہو، اس سے پتہ چل جاتا ہے. کنڈیوسیو ایٹماسفیئر، ماحول اچھا ہو. انٹینڈڈ اینڈ ان انٹینڈڈ آؤٹ کمس اینڈ دیئر امپلیکیشنس کنسیڈر. جو بھی وہاں سے آپ کی رائے کے مطابق ہو، نہ ہو، جو بھی آئے وہ آپ ان سے لینا ہے، آپ وہ رائے، وہ ریزلٹس لینے ہیں آپ نے. 3 نمبر پہ ہے آبجیکٹیوٹی آف انسٹرومنٹس. جو انسٹرومنٹس ہے وہ آبجیکٹیو، اس کی آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، یعنی وہ انسٹرومنٹ جو آپ 10 دفعہ استعمال کرو اور اس کے رزلٹ میں فرق نہ آئے. یعنی اگر کسی بندے نے 10 نمبر لیے ہیں تو بار بار اگر اس کا ٹیسٹ آپ لیتے ہو تو وقفے سے اسی چیز میں تو وہ یا 9 آئے گا، 10 آئے گا، 11 آئے گا، اس طرح آئے گا. فیزیبلٹی آف دا انویسٹیگیشن، وہ فیزیبل ہو کہ اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے. ریزولوشن آف ایتھیکل ایشوز، جو مسائل آتے ہوں اس کے ایتھیکل، اس کو حل کر سکے، یہ اس میں مسئلہ نہ ہو اس میئرمنٹ میں. یعنی میل اسٹوڈنٹس کے تو میل
ایویلیویشن کر سکتا ہے، لیکن فیمیل اسٹوڈنٹس کا میل یہاں سے چلا جائے تو وہ پھر مسئلہ بنتا ہے. ریلائبلٹی آف دا ٹیسٹ، ایکوریسی آف ڈیٹا ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی، ریپیٹیبلٹی اینڈ پریسیشن. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہونا چاہیے، کہ بار بار اس کا رزلٹ صحیح آنا چاہیے. ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے معلوم کرنا ہے اسی چیز کے مطابق آپ ٹیسٹ بناؤ. اس سے پتہ چلے کہ آپ انگلش کا ٹیسٹ لے رہے ہو تو انگلش کے کویسچنز ہو، اس میں میتھس کے کویسچن نہ ہو. اس کے بعد ہے ریشنل آف دا ایویلیویشن انسٹرومنٹ، جو موضوع انسٹرومنٹ آپ یوز کر رہے ہو وہ اس کا ہونا چاہیے. 5 نمبر ہے اٹ مسٹ بی انشورڈ دیٹ دا ڈسپیرٹی ان اسٹوڈنٹس پرفارمنسز are related to the content of the test rather than to the techniques used in administering the instrument. اچھا، اسے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ بچوں کی جو کارکردگی اس کا اندازہ اس ٹیسٹ میں جو کنٹینٹ آپ یوز کر رہے ہو، جو مواد یوز کر رہے ہو، اس سے پتہ چلے. نہ کہ اس ٹیسٹ کی قسم سے، یعنی آپ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بنا لیتے ہو اور اس میں 2 آپشن رکھ لیتے ہو تو بس یا صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ تو بچہ تکا بھی لگا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ریلیونٹ بھی نہ ہو تب بھی اس میں اسکور آ سکتا ہے چانس کے ذریعے. لیکن آپ نے ٹیسٹ ایسے بنانا ہے کہ اس میں کنٹینٹ بھی ہو، وہ بھی ریلیونٹ ہو، اور اس میں انسٹرومنٹ آپ نے اس قسم کا بنایا ہو کہ بچہ اگر جانتا ہے تبھی وہ سوال کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے. اچھا، پھر 6 نمبر پہ ہے دا فارمیٹ یوزڈ مسٹ بی دا موسٹ اکنامیکل اینڈ ایفیشینٹ، یعنی جو بہت خرچ بھی کمائے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ ہو. Teachers must have been adequately prepared. They must be qualified to teach the subjects allotted to them. ٹیچرز جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے سبجیکٹس جو ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھا سکیں. اب ایویلیویشن کا جو پروسیجر ہے اس میں سٹیپس ہیں. نمبر 1 ہے فارمولیٹنگ آبجیکٹیو آف ٹیچنگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ دیم ان ٹرمز آف ڈیزائرڈ چینجز ٹو بی براٹ اباؤٹ ان دا چائلڈ. اچھا، جو آپ کی مقاصد ہیں اس کو اس انداز سے لیا جاتا ہے سب سے پہلے کہ آنے والے وقتوں میں بچوں میں کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، یا آپ کیا چینجز ان میں لانا چاہتے ہو. اسٹیپ 2 کیا ہے؟ تو اسٹیپ 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آبجیکٹیو بنانا ہے. اسٹیپ 2 میں کیا کرنا ہے؟ ڈیٹرمائننگ اینڈ پرووائڈنگ لرننگ ایکسپیرینس اپروپریٹ ٹو دا آبجیکٹیوز. اس آبجیکٹیو کے مطابق پھر ہم نے ان کو ٹیچنگ کرنی ہے، وہ پرووائڈ کرنا ہے. اسٹیپ 3 میں کیا کرنا ہے؟ پریپیئرنگ ٹولز آف ایویلیویشن ٹو میئر or assesses the extent to which the contemplated learning experience have actually taken place in the child. اب دیکھیں، پہلے میں آبجیکٹیو بنایا آپ نے مقاصد، دوسرے میں آپ نے وہ مٹیریل بنایا جو کہ اس مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو کہ بچے میں حب الوطنی ڈیولپ ہو، پیٹریاٹزم، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچے کو وہ چیزیں پڑھانی ہیں جس کے ذریعے اس میں وہ مضامین، یعنی وہ ایسیز، مضمون، آرٹیکلز، کلاس میں وہ باتیں جو کہ حب الوطنی کو ڈیولپ کریں. تو اس کے لیے کیا راشد منہاس ہو گیا، اس قسم کے جو ہیروز ہمارے گزرے ہیں ان کی قصے بتانا، تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ حب الوطنی ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے اس کی آخری سٹیپ کیا ہے؟ اس کے لیے اس کے مطابق ایک ایسا ٹیسٹ تیار کرنا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ اس بچے نے اس میں کتنا سیکھا اور اس میں کتنی چینجز آ گئی. It is concerned with making judgments on the worth of values of the performance, answers the question. دیکھیں اس کے جو رد عمل ہے کارکردگی کے لحاظ سے اور اس کے جو جوابات ہیں کویشچنس کے لحاظ سے. ہاؤ گڈ، کتنا اچھا، ایڈیکویٹ، مناسب، اور ڈیزائربل، جو آپ کو چاہیے تھا اس کی قسم کا آیا کہ نہیں آیا. It is also the process of obtaining, analyzing and interpreting information to determine the extent to which students achieve instructional objectives. اس کے ذریعے ہم یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ جو SLOs ہیں وہ کس حد تک ہم نے حاصل کر لی ہیں. اب اس کے فیزز کیا ہیں؟ دا پلاننگ فیز ہے سب سے پہلے. سچویشن کی آپ نے انالیسس کرنی ہے. پلاننگ فیز میں یہ چیزیں ہیں. کون سی ہے؟ سچویشن کی انالیسس، وہ جو موقع کا انالیسس کرنا ہے. اسپیسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز، آبجیکٹیو بنانے ہیں. اسپیسیفیکیشن آف پری ریکویزٹس، سلیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف میئرنگ انسٹرومنٹس، اس کے لیے سلیکشن کرنا ہے، بنانا ہے کیا میئرنگ جو انسٹرومنٹس ہے. ڈیلینیشن آف اسٹریٹجیز، اس میں پھر
کیا کرنا ہے, جو اسٹریٹجیز آپ یوز کرو گے اسے مختص کرنا ہے. پریپریشن آف ٹائم اسکیجول, اس کے لیے ٹائم ٹیبل وغیرہ ساری چیز بنانا ہے. بی نمبر پہ کیا آتا ہے, دا پروسیس فیز ہے, اس میں جو پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. سی نمبر کیا ہے, دا پروڈکٹ فیز ہے, اس میں آپ کے پاس ریزلٹ آتے ہیں. رول آف دا اسکول ان انٹیگریٹنگ دا پروسیس آف ایویلویشن, اس میں ان کا بھی رول ہوتا ہے اسکول کا اس کو بنانے میں. پروسیس آف ایویلویشن کیا ہے, سب سے پہلے آبجیکٹیو فارمیشن ہے ایجوکیشن کے لیے. دوسرا کیا ہے, سیٹنگ دا آبجیکٹیو ان ٹرمز آف بیہیویئر موڈیفیکیشن, وہی آبجیکٹیوز آپ نے بیہیویئر میں چینجز لے کے آنی ہے, تبدیلی تغیر لے کے آنا ہے, اس کے مطابق آپ نے بیان کرنے ہیں. امپارٹنگ لرننگ ایکسپیرینسز ان اکارڈنگس ود آبجیکٹیوز, اب جو لرننگ ایکسپیرینسز ہے جو آپ پڑھاتے ہیں وہ آبجیکٹیو کے مطابق ہونے چاہیے. ڈیوائزنگ ٹولز آف ایویلویشن ان اکارڈنگس ود آبجیکٹیوز اینڈ لرننگ ایکسپیرینس, اب جو ٹولز آپ بناؤ گے وہ لرننگ ایکسپیرینس کے مطابق بھی ہوگا اور وہ آبجیکٹیو کے مطابق بھی ہوگا. ارائیونگ ایٹ ریزلٹس بائی یوزنگ دا اباؤ ٹولز, یہ ٹول آپ استعمال کرتے ہو تو آپ رزلٹ پہ پہنچ جاؤ گے. انٹرپریٹیشن آف دا ریزلٹس, آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا, نمبر آ گئے, اس میں سے آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے. پھر موڈیفیکیشن ٹو بی سجیسٹڈ, اگر اس میں کہیں کمی نظر آتی ہے آپ کو تو پھر اس کے مطابق آپ یہ سجیشن دے سکتے ہو کہ اس میں یہ چینجز کی جائیں. اچھا, اصل میں ریلیشن امانگ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز, لرننگ ایکسپیرینس اینڈ ایویلویشن, یہ ایک ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل آف ایویلویشن ہم اسے کہتے ہیں. یہ آل دا تھری آر انٹر ریلیٹڈ, یہ سب ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جو آبجیکٹیو بنائے اس کے مطابق آپ نے لرننگ ایکسپیرینس شیئر کرنی ہے, اور اسی کے مطابق آپ نے پھر ایویلویشن کے لیے وہ ٹول بنانا ہے جس کے ذریعے آپ ایویلویشن کرو گے. اگر آپ کے آبجیکٹیو ایک قسم کے ہیں, لرننگ ایکسپیرینس دوسرے قسم کا آپ نے دیا ہے اور ٹول تیسرے قسم کا بنایا ہے, تو پھر آپ کے پاس ریزلٹ صحیح نہیں آئے گا, ٹرائنگل آف ایویلویشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. پھر سے سمجھاتا ہوں, اگر آپ کے آبجیکٹیوز ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بچوں کو, تو اس کے لرننگ ایکسپیرینسز میں کیا ہوگا, اس میں وہ جو مضمون, جو عنوان, جو سبق آپ پڑھاؤ گے وہ تمام کے تمام پاکستان کے بارے میں ہوں گے. اب جو ایویلویشن ٹول آپ بناؤ گے تو اس میں جو کویسچنز ہوں گے وہ پاکستان کے بارے میں ہوں گے. اب اس طرح نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے آبجیکٹیو آپ کے یہ ہیں کہ حب الوطنی پاکستانی بنے, اور کتابوں میں پھر آپ اس کو تمام کی تمام چیزیں فارن کی بتاؤ اور ان کی صفات بیان کرو, انگریزوں کی یا کسی اور ملک کی, انگلینڈ کی, امریکہ کی, جو بھی ہے, لیکن پاکستان کی نہ ہو. اور جب آپ ایویلویشن لے رہے ہو تو ایویلویشن میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے, پھر آپ نے اس میں چائنا کا پوچھنا ہے, تو یہ پھر اس کا ریلیشن نہیں بنتا. ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے, اور ریلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بناؤ گے تبھی وہ کامیاب ہوگا, ورنہ پھر اس کا کوئی رزلٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا. سمری یہ ہے کہ میجر فنکشنز آف ٹیسٹ ان ایجوکیشن انکلوڈز موٹیویشن آف اسٹوڈنٹس ٹو لرن. پہلی چیز کیا ہے, بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے وہ سیکھیں, کیونکہ ٹیسٹ کے وجہ سے ہی بچے زیادہ کام کرتے ہیں. ڈٹرمنیشن ٹو ہاؤ مچ دا اسٹوڈنٹس ہیو لرن, اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بچوں نے کتنا سیکھا اس لیول تک. ڈٹرمنیشن آف دا اسٹوڈنٹس اسپیشل ڈیفیکلٹیز, بچوں کو کیا بڑی مشکلات ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. ڈٹرمنیشن آف اسٹوڈنٹس اسپیشل ایبلٹیز, بچوں میں کون کون سی خاصیتیں بہت بہتر ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. ڈٹرمنیشن آف دا اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف ٹیچنگ, پڑھائی کے جو ٹیچنگ ہے اس کی کمزوریاں اور اس کی گڈ پوائنٹس, جو اچھے پوائنٹس ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے, جو مضبوطی ہے, جو بہتری ہے وہ. ڈٹرمنیشن آف دا ایڈوکیسی آر ادروائز آف انسٹرکشن مٹیریل, اس کی جو اینڈ ڈٹرمنیشن آف ایڈوکیسی, ایڈوکیسی کا مطلب ہے مناسبت, کہ اس کی مناسب ہو یا نہ ہو, یا دوسری قسم کے مٹیریل بھی ساتھ میں یوز کیا جائے. اور ڈٹرمنیشن آف دا ایکسٹینٹ آف اچیومنٹ آف آبجیکٹیو, کس لیول تک وہ آبجیکٹیوز حاصل کیے گئے ہیں اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. امید رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کلاس میں میئرمنٹ, ایویلویشن, اسسمنٹ, ٹیسٹ, ٹیسٹنگ, ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات حاصل ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بک سجیسٹ کی تھی, ساتھ میں وہ بکس پڑھتے جائیں, اور کوئی کویسچن ہو آپ کا بے شک آپ کویسچن پٹ کریں واٹس ایپ پہ, ٹیکسٹ کے ذریعے بھی, وائس کال کے ذریعے بھی. ابھی کے لیے اجازت, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو, السلام علیکم, اللہ حافظ.